بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سفر ہے کراچی سے منوڑا بائی روڈ، اور یہ آئی تھنک کل ہی اس کا افتتاح ہوا ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو کیش کیا جائے۔ تو آج میں اپنی فیملی کے ساتھ اس سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، اور آپ بھی دیکھیے کہ یہ نیا روڈ کس طرح کا ہے اور کتنی جلدی ہم پہنچتے ہیں، کتنی دیر کا سفر ہے، اور کس کس راستوں سے ہوتے ہوئے ہم اس منوڑا پہ پہنچیں گے۔ تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹول ٹیکس ادا کرنے کے بعد ہم نے کیا لیاری ایکسپریس وے سے اپنے سفر کا آغاز۔ دوستو، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی محنت سے بنائی گئی ویڈیو ہے، جس میں آپ کو منوڑا سے متعلق بہت ہی مفید معلومات ملیں گی جو آج تک یوٹیوب پر کسی اور نے آپ کو نہیں دی ہوں گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اینڈ تک۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، آپ کو ہلنے نہیں دے گی اسکرین سے۔ تو چلتے ہیں اور کرتے ہیں اپنے سفر کا آغاز۔ گل بائی پہنچنے کے بعد ہم نے لیا رائٹ رن۔ ماری پور ہاکس بے کی جانب مڑتے ہی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے کیا ہمارا دھول مٹی سے استقبال، اور ہم ان مشکلات سے ہوتے ہوئے پہنچے ماری پور کرکس۔ ماری پور گریک سے دو راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ آپ کو لے کر جاتا ہے پیراڈائز پوائنٹ، اور دوسرا راستہ جس پر ہم جا رہے ہیں وہ لے جاتا ہے ہمیں سن سپیٹ اور منوڑا، اور یہاں پر بھی ہم ٹول ٹیکس ادا کریں گے اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ سمندری نمک کا سب سے بڑا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے سن سپیٹ سے پہلے ماری پور گریکس پر، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر قدرتی طور پر پانی آ کر جمع ہوتا ہے اور نمک بنتا ہے، جو کہ بعد میں ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، جسے کراچی کا سب سے بڑا سالٹ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ لیاری ایکسپریس وے اور اس کے بعد کچھ ٹوٹی پھوٹی کھنڈرات نما سڑکوں اور پھر کچھ خوبصورت مناظر سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے سن سپیٹ کے راؤنڈ اباؤٹ پر۔ جی ہاں، یہاں پر اس راؤنڈ اباؤٹ پر ہمارا استقبال کیا ایک بہت بڑے لبسٹر نے۔ لبسٹر جھینگے کو کہتے ہیں۔ سمندری حدود میں داخل ہونے کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے جسے یہاں پر بنایا گیا ہے۔ اس خوبصورت روڈ کو دیکھ کر ہمیں گمان ہونے لگا کہ کہیں ہم کسی اور ممالک میں تو نہیں پہنچ گئے۔
اتنی خوبصورتی دیکھ کر ہماری آنکھیں چندیا گئیں۔ بہت ہی خوبصورت روڈ بنایا گیا ہے اور اس میں انٹرنیشنل لیول کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ روڈ کے دائیں جانب آپ کو سارے ہٹ ہی ہٹ ملیں گے۔ روڈ کے بائیں جانب آپ کو جگہ جگہ پر پارکنگ ایریاز نظر آئیں گے جہاں پر واش رومز بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ کسی پبلک مقامات اور وہ بھی خاص کر کسی پکنک پوائنٹ پر اس طرح کے واش رومز بنائے گئے ہیں۔ دونوں جانب کے منظر بہت ہی خوبصورت اور انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہیں۔ یقیناً یہ دیکھ کر آپ کا دل ضرور للچائے گا کہ ہم پاکستان میں اور خاص کر کراچی میں اور کراچی کے اس مخصوص علاقے جسے ہم منوڑا روڈ یا سن سپیٹ روڈ کہتے ہیں ضرور دیکھنے آئیں گے۔ اور نہ صرف آئیں گے بلکہ ہمارا یہ اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان روڈوں کی حفاظت کریں، ان پہ کچرا نہ پھینکیں۔ جس طرح یہ صاف ستھرے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو ہم ہمیشہ اسی طرح صاف اور ستھرا رکھیں، کیونکہ ان جگہوں کو انٹرنیشنلی لیول پر بھی دیکھا جاتا ہے اور اس سے ہماری ثقافت کا اندازہ وہ لوگ لگاتے ہیں کہ ہم کتنے صاف ستھرا ہیں اور ہم کتنے گندے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان روڈوں کو اب آئندہ مستقبل میں صاف ستھرا رکھیں۔ یہ خوبصورت روڈ ہمارے دل کو اتنا بھا گیا تھا کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنی گاڑی کو اسپیڈ سے نہیں دوڑا سکے۔ ہر منظر کو اپنے آنکھوں میں کیچ کرنا چاہتے تھے اور اسی طرح دونوں جانب خوبصورت مناظر سے آنکھوں کو منور کرتے ہوئے ہم منوڑا کی جانب گامزن ہوتے گئے۔ منوڑا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ہے جو کراچی کی بندرگاہ کے جنوب میں واقع ہے۔ سن سپیٹ سے منوڑا جاتے ہوئے روڈ کے دائیں جانب بے شمار ہٹ موجود ہیں جو آپ کو کرائے پر بھی مل سکتے ہیں۔ عموماً یہاں لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ پکنک منانے کے لیے آتے ہیں، سمندر میں نہاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ منوڑا اور اس کے قریبی جزائر کراچی کی بندرگاہ کے لیے ایک قدرتی حفاظتی آڑ کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پاک بحریہ کا بھی مرکز موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں قدم قدم پر سیکورٹی چیک پوسٹ بھی قائم کی گئی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا آپ کا قانونی اور اخلاقی فرض بھی بنتا ہے۔ بائی روڈ آتے ہوئے اپنے ساتھ شناختی کارڈ لازم رکھیں، بنا شناختی کارڈ آپ کو منوڑا بیچ میں انٹری نہیں مل سکتی۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہم سن سپیٹ سے منوڑا کی طرف جب آئے تو یہ بیچ میں نیوی والوں کا ایک چیک پوسٹ ہے اور یہ خیال رکھیں، احتیاط کریں کہ سنڈے والے دن یہاں پر آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ ہم
تو میڈیا پرسن اور پریس کے کارڈ سے ہم نے یہاں پر اپنی انٹری بنائی ہے، لیکن ایک عام پرسن کو یہاں پر الاؤڈ نہیں ہوگا، تو بہتر یہ کہ آپ سنڈے والے دن مت آئیں۔ ہم نے اپنے سامنے کافی گاڑیوں کو دوبارہ ریٹرن ہوتے دیکھا۔ کچھ سیکورٹی پرابلم تھی ان کے ساتھ اور کسی کے پاس شناختی کارڈ نہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو منوڑا میں انٹری نہ مل سکی۔ تو اس لیے یہ احتیاط آپ بھی کریں کہ جب بھی آئیں اپنے ساتھ شناختی کارڈ ضرور ساتھ لے کر آئیں، ورنہ اسی طرح آپ واپس ہوتے جائیں گے۔ قدیم یونانی کراچی کے موجودہ منوڑا بیچ کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے، جیسے کروکولا، مورن ٹوبارا۔ منوڑا کراچی شہر کے مرکز کیماڑی اور صدر ٹاؤن کے علاقوں کے درمیان واقع ہے۔ اپنی تاریخی اور جغرافیائی محل وقوع کے باعث اس بندرگاہ کا شمار اہم آبی گزرگاہوں مثلاً آبنائے حرمز میں شمار ہوتا ہے۔ بندرگاہ کا انتظام و احترام وفاقی ادارے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے سپرد ہے۔ یہ ادارہ 19ویں صدی عیسوی میں برطانوی دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا۔ حضرت غازی یوسف شاہ مودی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک جزیرہ منوڑا میں واقع ہے۔ اس کا عرس ہر سال نہایت عقیدت و احترام اور شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ یہ عرس ہر سال 16 سے 18 ربیع الاول کو منعقد ہوتا ہے، جس میں ملک بھر بالخصوص سندھ اور غیر ممالک سے بھی ہزاروں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ آپ سے مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی بے حد عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ سال بھر زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تصنیف اولیاء سندھ میں حضرت غازی یوسف شاہ مودی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ستمبر 1965 میں جنگ شروع ہوئی تھی تو حکومت پاکستان نے پورے ملک میں بلیک آؤٹ کا حکم جاری کیا تھا۔ جنگ کے دوران یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ بھارت کے حملہ آور جہاز حضرت کے روزے والے بلب کی روشنی پر بم برساتے ہیں، مگر ایک بزرگ ان کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح لیتے ہیں جس طرح گیند کو کیچ کیا جاتا ہے، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت غازی یوسف شاہ مودی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ ساحل پر چہل قدمی کرتے ہوئے آپ کو دور ایک مندر نظر آئے گا، ورون مندر۔ زرد پہاڑی پتھروں سے تعمیر شدہ یہ مندر، جس کی ساخت جنوبی ہند میں تعمیر شدہ مندروں جیسی ہے۔ ورون مندر کی تعمیر روایت کے مطابق 16ویں صدی عیسوی میں ایک ہندو ساہوکار بوجومل نانسے بھاٹیا نے منوڑا کا جزیرہ اس وقت کے خان آف کلات سے خرید لیا تھا۔ اس وقت کے اکثر ساحلی علاقے خان آف کلات کی ملکیت تھے، جس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی شاید سندھ نہیں بلکہ بلوچستان کا حصہ تھا۔ یہاں کے قدیم باسی بھی بلوچ مکرانی ہی تھے، جنہوں نے یہاں ایک مچھیروں کی بستی قائم کی تھی جو آگے چل کر کراچی کہلائی۔ آج بھی کراچی کے ان اصلی اور قدیم باشندوں کی نسلیں سمندر کے ساتھ اپنی قدیم آبادیوں میں بستی ہیں، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر لیاری ہے۔ آج سے 500 برس پہلے منوڑا کے ویران جزیرے پر ایک ہندو ساہوکار بطور خاص یہ مندر تعمیر کروانے آیا تھا۔ سب سے زیادہ پراسرار بات یہ ہے کہ یہ کوئی منت تھی، حکم کی تعمیل، یا کسی خواب میں پایا گیا کوئی خاص اشارہ۔
यहाँ पर आपने लोगों का हजूम देखा और हजूम देखने के बाद जो है सिक्योरिटी नहीं है, यानी आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप किसी समुंदर के किनारे आए हैं और उस समुंदर के किनारे यहाँ पर कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है आपका। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप डूब जाएंगे। ये यहाँ पर लाइफ गार्ड वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन आपको पानी की इतनी समझ नहीं है कि पानी किस वक्त जो है किस तरीके से आएगा और किस तरह आपको बाहर ले जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ एज आ पाकिस्तानी होने के नाते अगर आप ये सब चीज़ें ना करें। जाने का शौक़ है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर तेज़ लहरें ना हों। यहाँ पर लहरें बहुत तेज़ हैं, इतनी तेज़ लहरें हैं कि जिसकी वजह से अगर आपको तैरना नहीं आता फिर आप डूब सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी ऐसी जगहों पर आएँ तो कचरा वगैरह ना करें। मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर इतना कचरा हुआ है, इतना कचरा हुआ है। लोग यहाँ आकर इतना कचरा करते हैं कि जो अच्छी वाली जगहें हैं वो भी गंदी हो जाती हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी नज़रों में है, आप खुद एहसास करेंगे कि इतनी गंदगी हमें हम क्यों फैलाते हैं। अपने साथ ले जाएं, जिस तरह हम लेके आते हैं उस तरह हम अपने साथ ले जाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो कितनी पसंद आई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए और हबीब रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।